سوچ لے، اور بولنے والے تو بھی سوچ لے، سننے والے تو بھی سوچ لے. وَالنَّفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ تیرے نفس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. جس جگہ پر تو جائے گا، جہاں تو نے جانا ہے، وہاں نام کام نہیں آئے گا، قومیت کام نہیں آئے گی، نسب کام نہیں آئے گا، وہاں پر کسی کا تعلق کام نہیں آئے گا، وہاں پر نیک اعمال کام آئیں گے. سب سے پہلے ایمان کام آئے گا، ایمان کام آئے گا، نیکیاں کام آئے گی. بتا کل کے لیے وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کس مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، تو کہاں کا نمبردار ہے، تو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، یا کوئی ڈگری والا ہے یا بے ڈگری ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. بتایا جائے گا کہ بنیادی پاور ایمان ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ احکام الہی پر تو نے عمل کر چکا، سارے اعمال ادا کر چکا، اللہ کے حقوق کو بھی تو نے پورے طرح ادا کر لیا، بندوں کے حقوق کو بھی تو نے اچھی طرح ادا کر لیا، تب جا کر تیرا کام بنے گا. اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں، یہ سلسلہ سروس لائف، اسلامی سروس لائف تیری ٹھیک نہیں، تو یہاں بھی مار کھائے گا، موت کے وقت بھی مار کھائے گا، قبر بھی خراب، قیامت بھی خراب. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے نفس دیکھ لے کہ کل کے لیے تو نے کیا تیاری کی. دعوت فکر. کیوں موت حیات کو پیدا کیا؟ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے پیدا کیا؟ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کو پیدا کیا؟ آپ کے لیے زمین آسمان کو کیوں بنایا؟ زمین آسمان کی نعمتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بچھا دی اور نچھاور کر دی؟ اس لیے کہ بندہ تو یہ سوچ لے، فلسفہ سوچ کہ موت کیوں ہے، حیات زندگی کیوں ہے. سنی حضرات سنو کر نہ بیٹھیں، سنو کر نہ بیٹھیں، ہوش سے بیٹھیں. جو میں بات کر رہا ہوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، میرا رب فرماتا ہے ایمان والو خدا سے ڈرو. کافروں سے خطاب نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے یارو، اے میرے پیارو، اے میرے سنگیو، اے میرے ماننے والو، میرے حبیب کے ماننے والو، میرے قرآن کے ماننے والو، قبر و قیامت کے ماننے والو، جنت دوزخ کے ماننے والو، اے میرے ماننے والو، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ تیاری کر لو. یعنی رب اس لیے فرما رہا ہے کہ تیاری کر لو. وہ فرماتا ہے اس لیے کہ تم میرے ہو. کل دوسرے جو میرے نہیں مار کھائیں گے، کافر مشرک ہمیشہ عذابی جہنم میں جائیں گے، اور تم تو میرے ماننے والے ہو، تمہارے بھی انجام وہی ہو جو ان کا ہے. تو پھر ہمیں بھی شرم آتی ہے، تمہیں بھی شرم ہونا چاہیے، تمہیں بھی شرم ہونی چاہیے. افسوس زندگی کو تباہ کر لیا ہم لوگوں نے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے نفس دیکھ، سٹڈی کر اپنی لائف کی، کتنے گناہ ہیں، کتنی نافرمانی ہیں، کتنے لوگوں کو ستایا، ماں باپ کو کیسے رج رکھا، کے حقوق کو کیسے ادا کیا، اور تم نے اپنے دوست احباب کے حقوق کو کیسے ادا کیا، رشتہ دار غیر رشتہ داروں پر ظلم تو نہیں کیا، بیوی کے حقوق کو ضائع تو نہیں کیا، اور دوست احباب پر ظلم فرار تو نہیں کیا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نمازوں کی سلسلہ دیکھ، جب سے بالغ ہوا اب تک تیری جو زندگی ہے، نمازیں سب ٹھیک جا رہی ہیں یا قضا ہو چکی ہیں، اور کتنے قضا ہو چکی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اے مسلمان سوچ کہ تیری نمازیں کتنی قضا ہو چکی. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حدیث میں آتا ہے کہ حساب کرو، سب سے پہلا اپنا حساب خود کر لو، اپنی لائف کی بک کو خود پڑھ لو، خود حساب کرو، ذرا ذرے کو دیکھو کہ تمہارے اعمال اچھے برے جو بک کے اندر بہت نوٹ ہو چکے ہیں، جو کچھ نوٹ ہو چکا ہے اس کو خود پڑھ لے. قیامت میں کتاب تیرے سامنے آئے گی، اور کتاب سامنے آئے گی تو کہے گا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کتاب نے تو میری چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے کام کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو ہر عیب کو جو میں نہیں جانتا تھا اس کو بھی نوٹ کیا ہے. کتاب منشورہ، کھلی ہوئی کتاب تیرے سامنے آئے گی لائف کی.
اس وقت تو پڑھے گا، اسٹڈی کرے گا. حدیث میں تحاسبو، وقت سے پہلے ہی حساب کر لے. قبل ان تحاسبو، جب تمہارا حساب لیا جائے گا تو اس سے پہلے خود حساب کر لے. یہاں معاملہ کلیئر کر لے، ورنہ تجھے ویزے کے اوپر پاسپورٹ پر سٹمپ نہیں لگے گا، اور سٹمپ نہیں لگے گا تو پاس نہ ہوگا. پاس نہ ہوا تو قبر کی لائف بھی گندی ہوگی، قیامت بھی تیری گندی ہوگی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو نے کیوں پیدا کیا موت اور زندگی کو؟ تبارک الذی بیدہ الملک. رب فرماتا ہے یہ بادشاہی تو میرے ہاتھ میں ہے. سنو، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری زمین و آسمان کی حکومت اللہ فرماتے میرے ہاتھ میں. یہ مسجدیں بھی اس کی، مسجد والے بھی اس کے، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کے، ذرا ذرا اس کا ہے. بیدہ الملک، ہر شے کی حکومت خدا کے دست قدرت میں ہے. اچھا، اب میں یا اللہ سب کچھ اگر تیرے ہاتھ میں ہے تو تو نے موت حیات کو کیوں بنایا؟ نہ بناتا اچھا ہوتا، میں ہی نہ ہوتا تو حساب بھی نہ ہوتا. رب نے فرمایا میری مرضی، تیری مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی. لیکن تو یہ بھی دیکھ کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. انسان، اگر تو میں پتھر تجھے بنا لیتا تیرا کیا حال ہوتا؟ گندی شے بنا لیتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ میں نے تجھے گندی مخلوق نہیں بنایا، بڑی اچھی مخلوق بنایا. میں نے تجھے کرامت بخشی، بزرگی بخشی کہ تجھے انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. میں نے تجھے کرامت بخشی، میں نے تجھے عزت بخشی، میں نے تجھے عظمت بخشی. بتا اس بزرگی کے مقابلے میں تو نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کتنی کرامت دی تجھے. اور پھر کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا. امتی بنایا تو آخری نبی کا بنایا، آخری رسول کا بنایا. یہ اس نبی کا تم امتی ہو، اس نبی کے امتی ہو کہ جب تک وہ نبی قبر سے باہر نہیں آئیں گے تو کوئی نبی قبروں سے باہر نہیں آ سکے گا. اور جب تک وہ نبی وہ جنت کا دروازہ کھولے گا نہیں تو کوئی کھول نہ سکے گا. اور جب تک حضور اندر نہیں جائیں گے کوئی اندر جا نہ سکے گا. اور جب تک حضور کے امتی جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو کسی نبی کے امتی اندر داخل نہ ہو سکیں گے. لہذا یہ بزرگی میں نے تم کو عطا کی ہے، اس کے بدلے میں بتا کہ تو نے کتنے نیکیاں کی. شرم کر لو کہ جس نبی کی وجہ سے تمہیں اتنی بڑی بزرگی ملی ہے، اتنا بڑا وقار ملا ہے، اتنی بڑی عزت ملی ہے، تو نے کیا کیا؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ، میں تو دیکھو آپ کو یاد ہے میں نے کہا کہ میں ترجمہ کروں گا، ترجمہ بھول گیا ہوں. درود شریف. میں نے تو پہلے کہا تھا، میں نے پہلے کہا کہ رہ جائے گا ترجمہ. تم بھی میرے سامنے بس خاموش ہو کر بیٹھے بتاتے کہ مفتی صاحب ترجمہ آپ نے کہا کریں گے، ترجمہ تو کر لے. لیکن آپ کو تو اپنی ہوش نہیں تو مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ میں نے جس جگہ پر لا کر آپ کو کھڑا کر دیا، ہنسنے کی بات نہیں. اے اللہ ایک بات واضح کر لے، میری سمجھ میں آ جائے. تو نے مجھے کیوں بنایا، مجھے کیوں پیدا کیا؟ میں تو اس پر خوش تھا کہ میں ہی نہ ہوتا. مرضی تیری ہے، لیکن ادھر میں بھی عرض کرتا ہوں کہ تو نہ بناتا تو گناہوں کا بوجھ نہ ہوتا تو قبر کی زندگی خراب نہ ہوتی، عذاب نہ ہوتا، میدان قیامت میں رسوائی نہ ہوتی، اور دوزخ کا سامنا کرنا نہ پڑتا. نہ ہونا بہتر تھا ہونے سے. تو نے کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرضی میری ہے، مرضی تیری نہیں چلے گی. وما تشاءون الا ان شاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. تو جو چاہے گا وہ تیرا چاہنا بھی نہ ہوگا جب تک میری چاہت نہ ہوگی. تیری چاہت بھی میری چاہت کے آس پاس طواف کرتی ہے، تیرا چاہنا بھی میرے چاہنے کے آس پاس طواف کر رہا ہے. چاہنا میرا ہوگا تو تب تیرا چاہنا ہوگا، جب میں نہیں چاہوں گا تو تیرا چاہنا بھی نہ رہے گا. اب بتا تیری کیا حقیقت ہے؟ میں نہ چاہتا تو یہاں کیسے بیٹھتا؟ ایسے کہ تو کیوں مسجد میں بیٹھے، تراویح بوجھ تکلیف کر کے، اتنا بوجھ اور اتنے تکلیفیں تھکاوٹ کے باوجود کیوں بیٹھا؟ میں نے چاہا تو بیٹھا، جو جب نہ چاہا تو بیٹھ نہ سکا، گھر کو چلا گیا.
جب میں نے نہ چاہا تو چلا گیا، جس کو چاہا تو بٹھائے رکھا. یہ حقیقت ہے. اے اللہ اس میں میرا کمال نہیں، یہ تیرا کمال ہے. یہ ہمت میری نہیں، یہ تیری توفیق ہے، یہ تیری توفیق ہے. جب چاہتا ہے تو راستہ کھول. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا جو لوگ میری طرف کوشش کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا قدم اٹھاتے ہیں، تو وہ تھوڑا قدم اٹھاتے ہیں، ہم دوڑ کے سارے مشکل راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں، ہر راستہ کھول دیتے ہیں. نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ذکر کا، فکر کا، درود کا، جہاد کا، صدقہ خیرات کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب نیکیوں کے راستے کھول دیتے ہیں. حلال روزی کے راستے کھول دیتے ہیں. سکون کا راستہ کھول دیتے ہیں. اطمینان قلبی مل جاتا ہے. دل و روح اس میں خوشی آ جاتی ہے. اولاد اس کی اچھی نیک آ جاتی ہے. بیوی اس کی نیک مل جاتی ہے. سوسائٹی میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. جب ہم چاہتے ہیں تو عزت کے سارے راستے اس کے لیے کھول دیں. اور جب نہ چاہیں تو کسی عالم کا بیٹا ہو، پیر کا بیٹا ہو، علم کے گرانے کا ہو، تو بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے. کوئی شرم آتی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ فلاں عالم کا بیٹا ہے، فلاں پیر کا بیٹا. کیوں؟ ادھر سے توفیق نہیں آئی. توفیق آئے گی تو بنے گا، توفیق نہیں آئے گی تو نہیں بنے گا. باری تعالیٰ میں اسی سوال کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت حیات کو کیوں پیدا کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. دیکھ تیری مرضی نہیں، یہ میری حکومت ہے. کیوں کہ ساری بادشاہی میری ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سب کچھ خدا کا ہے، اور تو زمین آسمان کے اندر ہے. زمین آسمان میرے ہیں، تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے. یہ تیرے باڈی میری پیدا کی ہوئی ہے. ایک گندے پانی کے قطرے سے کتنا اچھا انسان بنا دیا میں نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کتنا بہترین خوبصورت انسان بنایا. کس سے بنایا؟ کیا بنا؟ کس شان سے بنا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنا کے رکھ دیا. کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے بنایا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ساری بادشاہیں تیرے پاس کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر شے پہ قدرت میں رکھتا ہوں، تو نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے خلقا کل شیء کہ اللہ ہر شے کو بنانے والا ہے. جو بناتا ہے وہ سب کچھ اسی کا ہوتا. بنانے والا میں ہوں تو ہر شے کا مالک بھی میں ہوں. تو جب بنانے والا میں ہوں تو مالک بھی میں ہوں. جب مالک میں ہوں تو مرضی میری چلے گی، تیری نہیں چلے گی. اب بتا، پھر اب بتائے باری تعالیٰ پھر کیوں پیدا کیا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات. رمضان شریف کی صراط میں سنو، الذی خلق الموت. فرمایا موت کو میں نے پیدا کیا ہے، والحیات زندگی کو بھی میں نے ہی نے پیدا کیا ہے. یہ دونوں حقیقتیں ہیں. ایک کو نفی، دوسرے کو اس بات نہ کہو، بلکہ اس طرح کہو کہ موت اپنی حقیقت ہے اور حیات اپنی حقیقت ہے. دونوں حقیقتیں، دونوں حقیقتوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے. ڈاکٹر جب اسپیشلسٹ کہہ دیتا ہے کہ کل پرسوں مرے گا، مشین پہ چڑھا، مشین لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں اس کو زندگی ذرا لمبی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے تو زندگی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو زندگی کو موت کو روک نہیں سکتا، زندگی کو لمبی نہیں کر سکتا. الذی خلق الموت والحیات. اس زندگی اور موت کو میں نے پیدا کیا ہے. یہ اس کی دست قدرت، میرے دست قدرت میں سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہزار مشین لگا دے گا، جب میں وقت مقررہ پر اس کو اٹھاؤں گا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو مرنے والے کو روک سکے. الذی خلق الموت والحیات. اے اللہ پھر بات رہ گئی کہ پھر پیدا کیوں کیا؟ زندگی نہ ہوتی، حیات نہ ہوتی، حساب و کتاب نہ ہوتا. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے. جانتا ہے تو میں دوسرا ترجمہ کروں گا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ ظاہر کر لے. تم اپنے نفس پر، خود قرآن میں آتا ہے کہ اپنے نفس پر انسان بصیر ہوتا ہے، اپنے نفس کو خود جانتے ہیں میں نے کیا کیا. لیبلوکم، تاکہ تم کو اس فتنے میں ڈال دے، اس آزمائش کے اندر ڈال دے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھی اعمال کس کے. زندگی دی تو اعمال کا سلسلہ شروع ہوا. زندگی آئی، حیات آ گئی تو کرنا نہ کرنا شروع ہو گیا.
جب کرنا شروع ہو گیا تو رب نے فرمایا اب دیکھ میں نے زندگی دی، تو دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیوں؟ اب دیکھنا زندگی میں نے دی، طاقت میں نے دی، روح میں نے دی، باڈی میں نے بنائی، اور تجھے اتنا تک لمبا وقت میں نے دیا، جب کچھ سب کچھ میں نے دیا، کیوں دیا؟ تاکہ پتہ لگ جائے تجھے کہ میں نے رب کے حکم پر چلنا ہے یا شیطان کے حکم پر چلنا ہے۔ جس نے دیا اس کو راضی کرنا ہے یا جو رب کا دشمن ہے اس سے دوستی کرنی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان خود دیکھ لے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ رب فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ تو ہو گیا فلسفہ، سامنے آ گیا، اس لیے موت حیات کو پیدا کیا۔ اور پھر موت کو کیوں بنایا؟ اس لیے اب تو نے مرنا ہے، زندگی کا وقت پورا ہو گیا، مرنا ہے، مرنا ہے، اب دیکھ تیرا آزمائش کا وقت ہے، توبہ کر لے، جلدی کر، توبہ کر لے۔ کیوں؟ اعمال خراب ہیں، کتاب تاریک ہے، گناہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اب آگے جانا ہے تو نے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب دیکھ کہ آگے کیا کر کے بھیجا ہے۔ ہر گناہ آگے گیا ہے، ہر برائی آگے گئی ہے، بد اعمال تیرے وہاں جمع ہو چکے ہیں، اب کیا کرے گا؟ اگر جج کے سامنے سارا ریکارڈ آ جائے تو جج پھر ریکارڈ کو دیکھتا ہے، تو اس کو جج کے ہاتھ سے تو بک کو کھینچ نہیں سکتا، تو قیامت میں جو اعمال بھیج چکا اس کو کیسے ختم کرے گا؟ تیری طاقت نہیں ہے، اعمال نامہ تیرا جا چکا ہے، اب کرے گا کیا؟ ایک ہی صورت ارشاد فرمائے، کچھ نہیں ہو سکے گا، میں تم کو محبوب کے صدقے میں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں۔ تیرے اعمال خراب ہیں، تیرے اعمال خراب ہیں، کوئی بات نہیں، تو میرے محبوب پہ درود بھیجنا شروع کر لے، محبوب پہ درود کے تحفے بھیجنا شروع کر دے، استغفار شروع کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر لے۔ درود پڑے گا تو دعا قبول ہوگی، درود پڑے گا نماز قبول ہوگی، درود پڑے گا تو محبوب کے قریب ہو جائے گا، جو میرے محبوب کے قریب جائے گا تو میرے قریب ہو جائے گا، جو میرے قریب ہوگا تو میری رحمت اس کے اوپر جا کر جو صاحبان بچھا دے گی، اتنا قریب ہو جائے گا کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، وہ میرے قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کے جسم کے اندر میرے نور آ جائے گا، دیکھے گا میرے نور سے، پکڑے گا تو میرے نور سے، سنے گا تو میرے نور سے، چلے گا تو میرے نور سے، وہ سارے کا سارا نور الہی سے منور ہو جائے گا، اتنا منور ہو جائے گا کہ گناہوں کا اندھیرا نہ رہے گا، نیکی ہی نیکی نظر۔ اب بتا، اس لیے کتنا کرم، لیکن توبہ کرنی ہوگی۔ رمضان شریف کے مہینے توبہ کر لے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ استغفار پڑھا کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، اور کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، میں کچھ بھی ہوں تو تیرا بندہ ہوں، گناہگار ہوں تو تیرا ہوں، بد کردار ہوں تو تیرا ہوں، غافل بھی تیرا، سیاکار بھی تیرا، میں بڑا سزاوار ہوں۔ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، اگر تو مجھے عذاب دے گا تو دے سکتا ہے کہ میں اس کے لائق ہوں، لیکن اگر تو کرم فرما دے تو تیرے محبوب راضی ہو جائیں گے، تیرے رسول راضی ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں، مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ کیوں کہ اگر تو ہمیں تکلیف میں ڈالے گا، عزیز علیہ ما عنتم، تو تیرے محبوب مدینہ المنورہ قبر انور کے اندر تڑپ جائیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور میرا گناہگار امتی گناہ لے کر جا رہا ہے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، تو محبوب وہاں مدینہ المنورہ روزہ انور کے اندر تڑپ جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی اور تو اس کی تکلیف کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ بخش دے تاکہ محبوب راضی ہو جائے، بخش دے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ میں تجھے راضی کر کے رہوں گا۔ محبوب نے عرض کیا باری تعالیٰ ان کو راضی کر لے، تو ان سے راضی ہو جا، جب ان سے راضی ہو جائے گا تو میں خود راضی ہو جاؤں گا، تو ان سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تو مجھے راضی کرتا رہے گا اور میں راضی نہیں ہوں گا، کیوں کہ تو نے وعدہ فرمایا اگر تو مجھ سے راضی نہ رہے تو تیری مرضی ہے، لیکن جب تو نے خود ہی کرم فرما دیا کہ میں تجھے راضی رکھوں گا، تو باری تعالیٰ میری ایک شرط ہے، مجھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، ان گناہگاروں کی بخشش مانگتا ہوں، میں ان کے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے
काबा को हुसैन से भी आगे ले जा, जन्नत के आला मकामात से भी आगे ले जा। नहीं, फरमाया बारी ताला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब अल्लाह ने आपसे वादा फरमा लिया कि मैं आपको राज़ी करूँगा, आपने क्या जवाब दिया? आपने क्या फरमाया? हदीस में आता है कि खुदा की कसम, मैं क़यामत में रब से राज़ी नहीं हूँगा। ये हम सुन्नी बयान कर सकते हैं, दूसरे नहीं बयान कर सकते इस मकाम को। बारी ताला, तू तो खालिक है और ये नबी तेरे मखलूक है, तूने नबूवत का ताजदार इनको बनाया, तो ये राजी हो या ना हो, रजा तो तेरी चाहिए। ये तो तेरे बंदे हैं, बंदा खालिक को राजी करता है, तूने अपने बंदे के रजा का मुतलाशी क्यों हुआ? ओहो अजीब मकाम आता है। फरमाया कि तुमने मेरे महबूब को समझा नहीं, मकाम मुस्तफ़ा से तो ना आशना है। तूने क्या समझा कि बस एक आम बशर है, एक बशर नबी है बस, जैसे दूसरे कहते हैं, वहां भी कहते हैं बस हमारा जैसा एक नबी है लेकिन हमारा जैसा बशर है। नहीं, इसका और मकाम है। उनकी बशरियत और है, तेरी बशरियत और है। वो मेरे महबूब है, मेरे महबूब को तो अपने जैसे बशर कहता है? नहीं कह सकता। क्यों? ये तो महबूब है जिसने इनके दामन को थाम लिया, जिन्होंने महबूब के दामन को थाम लिया। जिसने भी थामा, ये तो ये है जिसने इनका कलमा पढ़ा, और जिसने मेरे महबूब के दामन को थाम लिया। तो ये मकाम है मेरे महबूब का कि जिसने इस महबूब के दामन को थाम लिया, मैं उसको भी राजी करके रखूंगा। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, रब उनसे राजी और वो रब से राजी। सहाबा किराम के बारे में फरमाता है कि वो रब से राजी और रब उनसे राजी। क्यों? कि इसने मेरे महबूब के दामन को थामा, और जिसने महबूब के दामन को थाम लिया तो महबूब चाहते हैं कि रब इनसे राजी हो जाए। तो मेरे महबूब की रजा भी इसी में है कि जो इस महबूब के मानने वाले हैं उनको राजी रखा जाए। लिहाजा जो महबूब के करीब जाता है तो मैं उससे राजी हो जाता हूँ। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो रब से राजी और रब उनसे राजी। अब बता, मकाम हबीब को समझे? कहते जी हुजूर अलैहिस्सलाम से मांगना ना जायज़ है, हुजूर कुछ नहीं दे सकते, बड़े बेवकूफ़ हैं, बड़े ही बेवकूफ़ हैं। पानी तो दो कम से कम, दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खतीब आज़म मैनचेस्टर तशरीफ लाए। ये मकाम हबीब को देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम हबीब को देखें। ए अल्लाह, सारी मखलूक तो तेरी रजा के तलब करने में मुकल्लफ है। इंसान भी, जिन भी, नबी भी, रसूल भी, हर एक मुकल्लफ है, मजबूर है कि तुझे राजी किया जाए। क्यों? कि हर एक का खालिक तू है, मालिक तू है, राज़िक तू है, इज्जत देने वाला तू है, वजूद अता करने वाला तू है, हयात देने वाला तू है, मौत लाने वाला तू है, दोबारा अपने पास में हाजिर करने वाला तू है। सब कुछ तू ही तू है। तो फिर बंदे की रजा तू क्यों चाहता है? बंदा तेरी रजा का मुतलाशी रहे, ऐसा होना चाहिए। अकल ये कहती है, और कुरान पाक के नुसूस में इस तरह आना चाहिए। लेकिन रब फरमाता है वला सौफा युतीक रब्बुका फतरदा, महबूब मैं ये चाहता हूँ कि तू राजी रहे, और महबूब ये चाहता है कि खुदा राजी रहे। वाह अजीब यारी है, कितनी अच्छी यारी है। महबूब चाहते हैं कि रब राजी हो जाए, रब चाहते हैं कि महबूब राजी हो जाए। भाई हुजूर चाहते हैं कि रब राजी हो जाए, रब चाहते हैं कि मेरे महबूब राजी हो जाए। क्यों? मजा तब है, महबूबियत का तकाजा ये है कि ये उससे राजी हो, वो इससे राजी हो। क्यों? मोहब्बत कामिल वही हुआ करती है, और मोहब्बत सादिक सच्ची मोहब्बत वही होती है कि ये भी राजी रहे, वो भी राजी रहे। ये न कि एक राजी करना चाहे, दूसरा उसको नाराज करना चाहे, मोहब्बत सच्ची नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहता है कि ये राजी हो जाए, वो चाहता है ये राजी हो जाए। जो वो चाहता है उस तरह ये करता है, और जिस तरह ये प्रारस करते हैं तो मानता है। जिस तरह वो कहता है, इरशाद फरमाते तो उस तरह ये करते हैं। और फिर जिस वक्त ये चाहते हैं तो फिर वो भी चाहता है। कुल्लुहुम यतलबून रज़ाई वना अतलब रज़ाक या मोहम्मद। महबूबा सब तो मेरी रजा चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी रजा चाहता हूँ। ए अल्लाह, बात तो फिर वही बनी, अबद महबूद, खालिक मखलूक, मालिक ममलूक, साने मसरूफ। और बाकी इसमें बारी ताला इस तरह तो नहीं होना चाहिए। फरमाया कभी तो
کبھی تو مکلف ہونے کا مسئلہ چلے گا، حکم کا مسئلہ چلے گا، اور کبھی محبوبیت کا اظہار ہوگا، کبھی محبوبیت کا اظہار۔ جب مقام حکم آتا ہے تو محبوب سے کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، محبوب سے کہتا ہوں کہ جہاد کرے، محبوب سے کہتا ہوں یہ کر لو وہ کر لے، وہ کرتے جاتے ہیں۔ اور جب محبوب کر لیتے ہیں تو جب خوب زور لگاتے ہیں تو پھر میں خود ہی کہتا ہوں محبوب اتنی زیادہ نمازیں نہ پڑھا کریں، فرض پڑھ لے، رات کو آرام بھی کیا کریں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، محبوبہ اے چادر اوڑھنے والے، اے اپنے اوپر لحاف اوڑھنے والے، محبوبہ یا اللہ یہ چادر اوڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، لحاف اوڑھنا بھی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو عام لوگ بھی چادر اوڑھتے ہیں اور لحاف ڈالتے ہیں، اس نام سے، اس ادا سے تمہیں کیوں یاد کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ لگ جائے کہ جس شے کو تم عام چیز سمجھتے ہو وہی کا محبوب کر لے تو میرے محبوب کی شان ایسی تو بالا ہو جاتی کہ اسی نام سے میں ان کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ یہ ادا تمہاری نہیں، یہ ادا محبوب کی ہے۔ یہ بات تو چھوٹی ہے مگر جب محبوب کر لیتا ہے تو بڑی ہو جاتی۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بس یہ ان اداؤں سے یاد کرتا ہے۔ اور فرمایا کل اداء المحبوب محبوب، محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں۔ روح المعانی نے کہیں کسی جگہ پر لکھا ہے محبوب کی ادا بھی محبوب ہوتی ہے۔ اور امتیوں سے کہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقدہ ہے تو تم بھی اس سنت پر عمل کر لو، اگر سنت زائدہ ہے تو تم بھی اس پر عمل کر لو۔ کیوں کہ سنت زائدہ ہے، عمل تو کر لے، کیونکہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ جو محبوب کی سنت پر تو چلے گا تو یہ سنت کی جو ادا ہے یہ میرے ہاں محبوب ہے۔ ادا المحبوب محبوب، محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں۔ کیا یہ بھی ادائیں کیا محبوب؟ تم نے مقام مصطفیٰ کو کیا جانا؟ جب حکم دیتا ہوں قرآن نازل کرتا ہوں کہ عمل کرو، قرآن اتارا کہ تم عمل کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو، لیکن جب بندہ میرا محبوب عمل پہ اتر آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ کام پہ لگ گیا، میں نے اتنا تو نہیں چاہا، میں نے تو کہا بس رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرے، یہ تو ساری رات اٹھ جاتا ہے۔ ارے محبوب نہ، تیری اتنے نمازوں کی ضرورت نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو راضی رہے، ہم جائے تو راضی رہے، تیری اتنے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا آرام کر لیے کریں۔ الا قلیلا نصفہ، اب ان کچھ من ہو، نہیں رات کا آدھی رات نہیں، اس سے بھی تھوڑے سے حصے میں اٹھ جایا کرے، کیونکہ محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو مجھے یاد کرتا ہے تو تجھے مزہ آتا ہے، اور جب یاد کرتا ہے تو میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ محبوب مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں محبوب مجھے یاد کرتا۔ اس دن ایک کسی کتاب میں پڑھا، وہ یاد نہیں پڑھا، جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہے، تو میں خود بھی دلائل الخیرات اکثر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس دن مجھے خیال ہے کہ یا اللہ 2-4 دن ہو گئے مجھ سے تو اس سفر کی وجہ سے میں درود شریف دلائل الخیرات کو پابندی سے نہ پڑھ سکا، وہ کتاب حوالہ ذہن میں آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شخص درود پڑھتا ہے اور درمیان میں چھوڑ لیتا ہے، کوئی دن 2-4 دن جس طرح رہ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے افسوس میں پڑ جاتے ہیں کہ میری اس امتی نے میرے اوپر درود پڑھنا کیوں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا، اس غلام نے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام بےتاب ہو جاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے نے درود، میرے اس غلام نے درود پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے، یہ اس نے کیوں کوتاہی کی، کیا وجہ ہے مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے پر درود نہیں پڑھتا۔ حضور تڑپ جاتے ہیں، بےتاب ہو جاتے ہیں کہ میرے غلام نے درود شریف پڑھنا کیوں چھوڑ دیا۔ اس کو تو خبر ہے کہ وہ ایک بار پڑھتا ہے، میرا رب اس پر 10 بار رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، زندگی لمبی ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، روح تازہ ہو جاتی ہے، دماغ میں قوت آ جاتی ہے، علم میں پختگی آ جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں اس نے درود چھوڑ دیا، کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے امتی اس نے کیوں درود پڑھنا چھوڑ دیا۔ حبیب علیہ السلام کو خبر ہے کہ اس وقت میں کیا بول رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں، جو کہتا ہے ایسا نہیں اس کو سمجھ نہیں ہے، وہم لا یشعرون، بیچاروں کو شعور نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بیچارے بڑے دور گم راستے میں گم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کلم یطلب الرضا ولا اطلب الرضا، یا محمد پیار حبیب، مقام محبوبیت یہ ہے کہ ہر ایک میری رضا چاہتے ہیں، ہر ایک میری رضا چاہتے ہیں، لیکن تم میرا محبوب ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مقام کو دیکھو، اعلی حضرت فرماتے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم کیوں کہ سب اس کے مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہے، ہر ایک چاہتے خالق راضی ہو جائے، کل وہ ناراض ہوا تو عذاب میں ڈالے گا تو سب اس کی رضا چاہتے، کوئی خوشی سے کوئی ناخوشی سے،
تو ہم کرا خوشی سے ناخوشی سے، لیکن فرمایا سب میری رضا چاہتے ہیں محبوبہ، خوشی سے بھی ناخوشی سے بھی، لیکن تیرا مقام بڑا اونچا ہے، میں نے تجھے اپنے ایسا محبوب بنایا کہ سب میری رضا کے متلاشی ہو کے روزہ رکھتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور دن بھر عبادت کرتے ہیں، رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ میری رضا چاہتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ محبوب سب میری رضا چاہتے ہیں، لیکن تیری کتنی بڑی شان ہے محبوب کہ تو میرا محبوب ہے، تیری شان بھی میں نے محبوب بنا کے رکھی ہے، تو بھی محبوب، تیری شان بھی محبوب، تیری اتنی بڑی شان کہ میں چاہتا ہوں کہ محبوب راضی رہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں ما ارا ربک الا لیسارع الی ہواک، اس طرح لفظات ہیں، میرے محبوب عائشہ صدیقہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی دیکھتی ہوں، میں جب بھی عائشہ صدیقہ فرماتے میں جب بھی دیکھتی ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں تو رب ادھر دوڑ کے آ جاتا ہے، میری سارے دوڑ کے سرعت کرتا ہے، دوڑ کے آتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک قدم اٹھا کر ذکر کرتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف چلے جاتا ہوں، تو عام بندے کی لیے تو حضور کے فرمایا یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں تو رب بھی وہی چاہتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نمازوں میں اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، اور جب میں اس کو چاہتا ہوں تو وہ بھی مجھے خوب چاہتا ہے۔ چاہت سے چاہت ہوتی ہے، طلب سے طلب ہوتی ہے، یاری کی یاری ہوتی ہے، یار کی یاری بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے کہتا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اس کا شکر نہ کروں؟ ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا، رسولوں کا رسول بنا دیا، نبیوں کا نبی بنا دیا، اول کا بھی نبی، آخر کا بھی نبی، ظاہر کا بھی نبی، باطن کا نبی، اور پھر ایسا قرآن عطا کیا جس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ایسا قرآن عطا کر جس کا پڑھنے والا جب ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قرآن اس کا یار بن جاتا ہے، قرآن اس کا یار بن جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سراپا ہدایت ہے، یہ تو کوئی ہدایت ہے، اقوم ایسے راستہ، سیدھے راستہ، رائے حق، سیدھی راہ بتانے والا اگر کوئی ہے تو قرآن الہی ہے، کوئی راستہ سیدھا نہیں جو قرآن کے بغیر ہوگا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی بھی کوئی دین مذہب کو اختیار کرتا ہے، رب فرماتے محبوبہ تیرے قرآن سے ہٹ کر جو بھی کوئی اچھائی کرے گا میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، جب تک کہ قرآن، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اسلام ہی دین حق ہے۔ اے اللہ، دیکھیے حدیث میں آتا ہے حج کے موقع پر کیا ہوا، میں ختم کرتا ہوں بڑا ٹائم ہو گیا، حج کے موقع پر کیا تھا کہ ایک شخص دوڑ دوڑ کے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں نے سنی ہے، دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ جو میرا خیمہ ہے نا، خیمہ، وہ سنیے، وہ خیمہ جو ہے نا، خیمہ، وہاں کوئی آدمی سورہ تبارک و تعالی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، قبر کے اندر کوئی آواز آ رہی ہے سورہ ملک کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص دنیا میں سورہ ملک ہمیشہ پڑھتا تھا، اور جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے تو اب عذاب قبر سے بچ جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سورہ ملک قبر کے اندر اس کے لیے یار بن جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو کیسے علم ہوا، حضور تو باہر تھے، پتہ نہیں مرنے والا کب مرا ہے، بھائی حضور اپنے امتیوں کو خوب جانتے ہیں، اور عزیز علیہ ما عنتم، اگر قیامت تک آنے والوں تم آتے رہو گے، کوئی کام کرو گے، تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی وجہ سے تمہیں مشکل کوئی بھی پیش آئے گی تو میرے محبوب کو مدینہ میں خبر ہو جاتی ہے، میرے محبوب کا خبر ہے۔ ہاں اب دیکھیے میں ختم کرتا ہوں، پھر سورہ فاتحہ کی طرف آئیے، جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ، یہ کیسی سورہ فاتحہ؟ فرمایا سورہ فاتحہ یہ ہے کہ جو اس کو پڑھنے والا ہوگا جسمانی بیماری بھی نہ رہے گی، روحانی بیماری بھی نہ ہوگی، اور جو سورہ یاسین کو ہمیشہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما لیتا ہے اور قبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور یہ قرآن ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ بتاتا ہے، خدا کا راستہ بتاتا ہے، قیامت کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، عرش الہی کا راستہ بتاتا ہے، مقام مصطفیٰ کے سمجھنے کا راستہ بتاتا ہے۔ آؤ قرآن والے بن جاؤ، قرآن اور صاحب قرآن کے غلام بن جاؤ۔ فرمایا تم ان کے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے، خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ محترم فلاں فلاں یہ مسئلہ بتا دیں کہ جو خلفائے کرام قرآن شریف کھول جو حفاظ کرام قرآن شریف کھول کر آگے رکھ کر تراویح پڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ کہاں کی روایت ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بتا دیں. یہ تو ایک بے وقوف کو اس دن میں نے وہاں پر بھی دیکھا، ریجن پارک میں گیا تو وہاں پر اوپننگ تھی، وہاں چلا گیا، میرے ساتھ ساتھی بھی تھے، تو میں وہاں پر عادت ہے کہ دوسرے لوگ اگر نماز ان کی کھڑی ہو تو جب دیکھتا ہوں کہ بالکل حالات ایسے ہیں تو پیچھے پڑھ لیتا ہوں، لیکن پڑھنے کے بعد بخوبی پھر لمبی کر کے اس نماز کو دہراتا ہوں. لیکن تراویح تھی تو انہوں نے وہ پیچھے کرے تو کوئی عجیب جو تماشا لگا ہوا تھا. میرے اور ساتھی ہم موجود ہیں، وہ کہتی تھی وہ شخص امام جو ہے وہاں پر سامنے قرآن کھول کے رکھا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے. مصر کا قاری اور ریجن پارک کا امام، اور اس شخص کو دیکھے جاہل. تو قاری کس کام کا ہے جو قرآن کا حافظ نہیں اور قرآن کو کھول کر تو پڑھا ہے. اور فقہ حنفی کا یہ فتویٰ ہے کہ جو کو نماز کی حالت میں قرآن کھول کر پڑھتا ہے، یہ تو تراویح ہے، تراویح کے بغیر بھی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غیر جگہ سے یہ قرآن نماز کی حالت میں تعلیم حاصل کرتا ہے. جو تعلیم تعلم کا مسئلہ ہو جائے گا، یہ اپنی طرف سے قرأت کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس نماز قرأت جو فرض ہے وہ ادا نہ ہوگی. مقتدی بیچارے تو ویسے ڈوب گئے نا، امام ڈوبے ہوئے تو مقتدی بھی ڈوب جائے. بس میں ختم کرتا ہوں تقریر کو، ایک آدھ شعر پڑھتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو ایمان والو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، دوزخ کی آگ، اور تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ جنت، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. کل خوبیاں اللہ نے حضرت کو عطا کی، کل خوبیاں اللہ نے حضرت کو عطا کی. یہ بات کسی اور پیغمبر میں نہیں ہے، ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو CD، DVD ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد.